احمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی جو ان سے مستغنی ہوا جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا جہنم میں گیا کہ ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی اے رضا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ مالک ارض و سما کے لیے تمام تعریفیں جو عالمین کا پالنہار ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کا بالذات مالک و مختار ہے بے حد و بے حساب درود و سلام تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم نبی مکرم رسول محتشم شفیع امم شفیع روز جزا خواجہ ہر دو سرا محبوب رب العلا تاجدار ختم نبوت نبی رحمت جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین کی ذات والا صفات پر پروردگار عالم نے جنہیں کل عالمین کے لیے رحمت بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے جمیع علماء کرام سادات کرام ثنا خانان خیر الانام بانیان محفل و شرکاء محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بڑے پیارے بھائی محترم جناب اسد ہاشمی صاحب ارسال اپنے آنگن میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر کی بڑی خوبصورت محفل سجاتے ہیں سعادت مند خوشبخت اس محفل میں شرکت کرتے ہیں علماء تشریف فرما ہوتے ہیں اور مجھ ناچیز کو بھی عرصہ دراز سے یہاں حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے خوشبختی ہے ہر اس شخص کی جسے اس زندگی کی گوناگون مصروفیات میں سے چند ایک لمحات محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں گزارنے نصیب ہو جائیں اس سے بھی بڑی خوشبختی اور سعادت مندی ہے اپنے گھر میں محفل حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا کو سجا کر اپنے گھر میں نبی نبی کرنا اس لیے کہ ہم جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جس صاحبان ذوق میں ہمارا شمار ہوتا ہے ہماری پہچان یہی ہے کہ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے ہم گنہاروں کو بس آقا کا ایک نام سہارا دیتا ہے زمانے بھر کی پریشانیاں زمانے بھر کے دکھ زمانے بھر کے غم بھی اگر ہماری ذات کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں
اور دلوں پر غموں کا کتنا ہی بوجھ کیوں نہ ہو، پروردگار عالم نے ہمارے دھڑکتے ہوئے دل کو یہ ذوق عطا فرمایا ہے کہ ہمیں کہیں سکون نہ ملے تو محبوب کے ذکر کی محفل میں ہمیں سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ بڑی سعادت والی بات ہے، یہ کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے، کوئی دکھانے والی بات نہیں۔ زمانہ ہمیں جانتا ہی اسی نشان سے ہے، ہماری پہچان یہ ہے، خوشی ہو یا غمی ہو، ہماری محفلوں میں بھی اور ہماری زبانوں پر بھی نبی نبی کا ذکر ہوتا ہے، اور ہم آنے والی نسلوں کو بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ ایک ہی مشن بنائے رکھنا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے اللہ کہتے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی بلا مبالغہ ہوا کرے ناز کسی کو اپنی نمازوں پہ ہوتا ہے، ہو کسی کو اعتماد اپنی تسبیحات پہ تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوگا، ہم اس پہ کوئی تنقید نہیں کرتے۔ ہوگا کسی کو اپنے تقوی پہ مان پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی اگر ہمیں کسی پہ مان ہے، اعتبار ہے، بھروسہ ہے تو مدینے والے آقا پہ بھروسہ ہے۔ اور یہ عقیدت کے جذبے میں لپٹا ہوا نہیں، بلکہ یہ حقیقت میں ہم نے اس عقیدے کو ان لوگوں سے سیکھا ہے جن کے سامنے خدا کا قرآن نازل ہوتا رہا اور جو محبوب کا ذکر بھی کرتے رہے اور قدموں میں بیٹھ کر محبوب کریم علیہ السلام کے رخ انور کی زیارت سے مستفیض بھی ہوتے رہے۔ حضرات صحابہ کرام سے زیادہ متقی اور کون ہے؟ ان سے زیادہ پرہیزگار کون ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے وعد اللہ الحسنہ، جنہیں اللہ رب العالمین نے جن کے ساتھ حسنہ کا وعدہ فرمایا، جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، جنہیں فرمایا یہ سچے حق والے متقی ہیں، اولئک هم المتقون، یہ اولئک هم الراشدون، یہ متقی ہیں، یہ راشدون ہیں۔ آج اولیاء کرام سے ہم محبت کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اولیاء سے محبت نصیب فرمائی۔ جس وقت بھی ہم ہمارے خطبہ، ہمارے مقررین، ہمارے واعظین شان اولیاء کو بیان کرتے ہیں تو درجنوں آیات، 20 آیات پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اولیاء کی شان میں نازل فرمائی ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ہمارے ہاں آیہ مقدسہ تلاوت کی جاتی ہے وہ یہی پڑھی جاتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بلا شبہ اس آیت کے مصداق ہیں تاجدار گولڑہ خواجہ پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ، بلا شبہ اس آیت کے مصداق ہیں حضور داتا علی حجویری رحمہ اللہ، بلا شک و شبہ اس آیت کے مصداق ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت نظام الدین اولیاء جناب حضرت فرید الدین گنج شکر، جناب سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی۔ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے کہ اس آیت کے ضمن میں یہ سارے اولیاء کرام اس آیت کے سائے میں ہمیں نظر آتے ہیں اور اس کا مصداق نظر آتے ہیں، لیکن یہ سارے بعد میں تشریف لائے۔ جس وقت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی آیہ مقدسہ نازل ہو رہی تھی، اس وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن کی آیت کا مصداق میرے کریم آقا کے صحابہ پہلے ہیں، بعد میں آنے والے ہر دور کے اولیاء کرام بعد میں آئے، لیکن اللہ رب العالمین نے جنہیں اولیاء اللہ کہہ کے سب سے پہلے جبرائیل امین کی زبان سے قرآن کی بولی میں مخاطب کیا ہے وہ میرے پاک نبی کے صحابہ کرام ہیں جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ زمانہ اس بات پہ گواہ ہے، نہ جھکے نہ دبے نہ ہٹے نہ پٹے نہ بکے نہ مشن سے پیچھے ہٹے، کیا کیا ظلم نہیں جایا گیا، کیا کیا لالچے نہیں دیے گئے، انہیں چیرا گیا، تلوار سے کاٹ دیے گئے، تیروں میں پرو دیے گئے، نیزوں سے چھلنی ہوئے ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم یہ وہ مقدس جماعت ہے، یہ وہ وفا شعار ہے، یہ وہ با وفا ہے، یہ وہ جان نثار ہے، یہ مصطفیٰ کے وہ سچے غلام ہیں، یہ سرکار سے وہ سچا پیار کرنے والے ہیں کہ ایک ایک وقت
وقت میں جسم پر 80 90 زخم کھا کے بھی جن کے جسموں سے بہتا ہوا خون بھی یا خدا کی توحید کی گواہیاں دیتا رہا ہے یا محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہیاں دیتا رہا۔ میدان بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، حنین ہو، احزاب ہو، تبوک ہو، یرموک ہو یا پھر میدان کربلا ہو، یہ وہ صادقین ہیں، یہ وہ سچے ہیں جنہوں نے اپنا سارا کچھ دے دیا ہے، لیکن پھر بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ساتھ قائم اللیل۔ رب العالمین ان کی شان بیان فرماتا ہے کہ رات کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے، یہ قرآن کی تلاوتیں کرنے والے، ان سے بڑا قرآن کا قاری کون ہوگا؟ جن کے سامنے قرآن نازل ہوتا رہا، ان سے زیادہ سجدے کرنے والا اور کون ہوگا؟ ان سے بڑا مجاہد کون ہوگا؟ لیکن خدا کی عزت کی قسم ہم ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ منسوب جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کی عزت کی قسم میرے پاک نبی کے سارے صحابہ میں سے کسی کو اپنی نمازوں پر کوئی مان نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، نیکیوں پر، تقوی پر، پرہیزگاری پر کوئی بھروسہ اور مان نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صادقین صحابہ کرام کو بھی اگر اعتبار اور بھروسہ ہے تو فقط مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ جناب سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ آقا ارشاد فرمائیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں بہت رش ہوگی، اول تا آخر ساری مخلوق وہاں میدان محشر میں جمع کر دی جائے گی، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر ہم نے آپ کو محشر کے میدان میں ڈھونڈنا ہو تو آپ کہاں ملیں؟ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پروان چڑھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں ان کی والدہ نے انہیں وقف کر دیا تھا، 10 سال سرکار کی بارگاہ میں یہ رہی۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر آئیں اور حضور کے حوالے کر دیا، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میری امیدوں کا مرکز و محور ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، میں نے اس سے اپنی بڑھاپے کی امیدیں لگا رکھی ہیں کہ کل کو یہ میرا سہارا بنے گا، لیکن یا رسول اللہ اگر آپ مہربانی فرمائیں تو میں اسے بطور نذرانہ اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ اسے اپنی خدمت میں قبول کر لیں تو میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے انہیں قبول کر کے اپنے پاس رکھا، اور چونکہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت نے اس انداز میں پالا انہیں، اس انداز میں اپنے گھر میں رکھا کہ اپنے بیٹوں سے بڑھ کر شرچت دی، اور خود حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، کبھی بھی اتنا نہیں کہا کہ انس تو نے یہ کام کیوں کیا ہے یا کیوں نہیں کیا ہے، مجھے اپنے باپ کی سایہ شفقت میں اتنا آرام اور سکون محسوس نہ ہوتا تھا جتنا مصطفیٰ جان رحمت کے صحن میں آ کر سرکار کے زیر سایہ سکون محسوس ہوتا۔ خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی کتنی شفقتیں تھیں، حضور کا کتنا پیار تھا، متقاضی حاض اس بات کا ذرا سی بات پر ہمارا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، اور یہ بی پی بھی بڑا عجیب ہے، یہ کسی جاڑے کے سامنے ہائی نہیں ہوتا، یہ کوئی اپنے سے زیادہ طاقتور بندے کے سامنے یہ بی پی اپنی جگہ پہ رہتا ہے، کمزوروں پہ ہائی ہو جاتا ہے، یہ بیوی پہ بی پی ہائی ہوتا ہے جو بیچاری نہیں بول سکتی، یا پھر بچوں پہ ہمارا غصہ چڑھ جاتا ہے، پارا ہائی ہو جاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ بی پی نہیں ہوتا، یہ بغیرتی ہوتی ہے کہ جو اپنے سے کمزوروں پر تو ہائی ہوتا ہو لیکن اپنے سے طاقتور کے سامنے یہ ہائی نہ ہوتا ہو، اپنے سے ماتاتوں پر، نوکروں پر، اپنے سے جو جونیئر ہوتے ہیں ان پر تو غصہ آ جائے، بی پی ہائی ہو جائے، لیکن جو اپنے سے اوپر والا ہو، جو زور والا ہو، جو آگے سے تھپڑ کے جواب میں مکہ مارنے والا ہو، اس کے سامنے بی پی صحیح رہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منافقانہ روش ہے۔ آؤ کائنات میں مصطفیٰ جان رحمت سے بڑھ کر شان کس کی ہے، عہدہ کس کا ہے، مقام کس کا ہے، لیکن حضرت انس فرماتے 10 سال سرکار کی بارگاہ میں خدمت میں رہے۔ ایک دن سرکار نے فرمایا انس ادھر آؤ، بازار میں فلاں کام ہے جا کے کر کے آؤ۔ خود حضرت انس بیان فرماتے کہ میں لڑکا سا تھا، جب سرکار نے مجھے کہا نا انس جاؤ یہ کام کر کے آؤ تو میں نے سرکار کو سیدھا جواب دے دیا، میں نے کہا حضور میں یہ کام نہیں کرتا، میں نہیں جاؤں گا، لیکن میرے دل میں یہ بات تھی کہ جاؤں گا ضرور۔ میں نے ایسے سرکار کو اوپر سے کہہ دیا کہ میں نہیں گشنا،
نہیں جانا میں، آپ کہہ رہے کام میں نہیں کرنا ہے کام، جیسے ایسے بچے کہہ کے نکل جاتے ہیں، تو ہمارے ہاں تو وہ تو پھینٹی لگ جاتی ہے بچوں کی، لیکن مصطفیٰ جب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت انس فرماتے ہیں بچہ تھا، لڑکا سا تھا، میں نے کہا حضور میں نہیں جاتا، لیکن دل میں تھا کہ جب سرکار نے بھیجا ہے تو نہ جاؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، دل میں تھا کہ یہ کام کروں گا ضرور، نکل گیا میں جا بازار کو اس کام کو ہی رہا تھا جہاں مصطفیٰ جن رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مجھے بھیجا، لیکن ہوا ایسا کہ بچوں والا ذہن تھا، آگے میں بازار میں باہر نکلا تو کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، میں ان کے پاس کھڑا ہوا، اس کھیل کے ساتھ اتنا مگن ہوا کہ مجھے وہ بات یاد ہی نہیں رہی کہ مصطفیٰ نے مجھے کہاں بھیجا، میرے ذہن میں وہ کام ہی نہیں رہا، نکل گیا، لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، وہ کھیل بھی مگن ہو گئے، بھوک کافی دیر ہو گئی، تو مصطفیٰ جن رحمت صلی اللہ تعالی وسلم میرا پتہ کرنے کے لیے خود تشریف لے آئے، جب پیچھے سے تشریف لائے تو میں وہاں کھڑا تھا، اب چاہیے تو یہ تھا میری اور تیری جگہ اگر کوئی ہوتا، ہم نے سیرت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے، اخلاقیات مصطفیٰ کو بھی۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل کوئی رسم نہیں ہوتی، میلاد مصطفیٰ کی محفل محض ایک رواج نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل کوئی کاروبار نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل کوئی دھندا نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل کوئی روزگار نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل کوئی مشہور ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل کوئی تشہیر ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ میلاد مصطفیٰ کی محفل کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ کیا خطیب اور کیا سامعین، کیا مقرر تقریر کرنے والے اور کیا سننے والے بیٹھ کر جب اپنے آقا کی سونی سونی عادتوں کا ذکر کریں، سرکار کے خصائل کا ذکر کریں، حضور کی عادتوں کا، حضور کی عادات کا، حضور کے اخلاق کا ذکر کریں، تو ہمارے دل میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ اگر ہمیں کہیں عزت اور بہتری نصیب ہو سکتی ہے تو فقط اور فقط مصطفیٰ جن رحمت کی سیرت کو اپنانے میں ہی بہتری حاصل ہو سکتی ہے، بس ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے، ہم نے انہی کے راستے پہ چلنا ہے، انہی عادتوں کو اپنانا ہے، یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں یہ حسن تھا، کس وجہ سے؟ ان اخلاقیات کی وجہ سے، اور ہمارے یہاں اخلاق بھی اس کی تعریف کیا کی جاتی ہے، جو بہت زیادہ میٹھا بولنے والا ہو نا، نرم بولتا ہو، مسکرا کے ہر ایک سے بات کرتا ہو، تو ہم کہتے ہیں بڑا اخلاقی آدمی ہے، یہی گل ہے نا، ہمارے اخلاق کی تعریف یہی ہوتی ہے کہ نرم بولنا، لیکن حقیقت میں بعض اوقات بہت میٹھا بولنے والے اندر سے بہت بڑے چھرے بھی ہوتے ہیں، لوٹتے بھی وہی ہیں، میٹھا بول کر دو چار جملے میٹھے بولے، اندروں کم پورا، دکان پسند یا اپنی یہی خیر ہے کہ تساں نال کوئی ریٹ ہے، اندروں پھر تساں نال کوئی ریٹ ہے، تساں آج ہی دے قابو آئے ہو، اس طرح کے بہت سارے لوگ جو زبان کے انتہائی میٹھے، دل کے بھیڑیے ہوتے ہیں، دل کے درندے ہوتے ہیں، اوپر سے وہ میٹھے میٹھے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں، ایسا اس وقت پتا ہوتا ہے جب وہ داؤ لگا جاتے ہیں اس وقت۔ حالانکہ اخلاق کی خالی یہ تعریف نہیں ہے کہ صرف زبان سے میٹھا بولنے کو اخلاق کہتے ہیں، نہیں، اخلاق اپنے اندر پوری عادات کو لیے ہوئے ہے کہ کوئی بندہ بولتا کیسے ہے، لیتا دیتا کیسے ہے، اس کے لین دین کے معاملات کیسے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، چال چلن کیسا ہے، رشتہ داری برادری کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، یہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے، یہ اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ہے، یہ والدین کے ساتھ کیسا ہے، یہ بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، یہ گھر بار میں کیسا ہے، یہ سر مجلس کیسا ہے، یہ ساری عادات جب سمر جائے تو وہ اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا میں آیا ہی اسی لیے ہوں تاکہ اچھے اخلاق کو مکمل کر دیا جائے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بچے سے ہیں، اب ہوتا تو سرکار غصہ ہو جاتا، سرکار ان پر ناراضگی کا اظہار کرتے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے آ کے نا پیچھے سے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، ایسے پیچھے سے آ کے نا آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، اور پیار میں اضافہ ہو گیا، سرکار کی شفقتیں کتنی بڑی، اب نام انس ہے، سرکار نے لاڈ کے ساتھ فرمایا اوے انیس میں نے تمہیں کام کو بھیجا تھا، گئے نہیں ہو، بجائے اس کے کام نہ کرنے پر حضور غصہ ہو جاتے، یار یہ سیرت ہے میرے پاک نبی کی، مجھ جیسے کم علم خطیب جب حضور کی بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں، اس لیے کہ میرے امام نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، جن کے
مسکرانے پر خدا کا قرآن بنتا ہو، جن کے بولنے پہ بھی اللہ کا قرآن بن جاتا ہو، جو زلفوں میں کنگھی کرے تو قرآن بن جاتا ہو، اور جو اپنے رخ روشن سے بالوں کو ہٹائیں تو خدا کا قرآن بن جاتا ہو، والعصر کہہ کے مالک جن کے زمانے کی قسمیں کھاتا ہو، واللیل کہہ کے جن کی زلفوں کی قسم خدا بیان فرماتا ہو، جن کے چہرے کی قسم والضحیٰ کہہ کے خدا کا قرآن بیان کرتا ہو، اور جن گلیوں میں چلتے ہوں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہہ کر خدا کا کلام جن کی گلیوں کی قسم بیان کرتا ہو، ان کی شان کو بھلا کون بیان کر سکتا ہے؟ احاطہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ کتنا نورانی کردار ہے، کتنی پاکیزہ سیرت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی۔ فرماتے ہیں ہاتھ رکھا ایسے میری آنکھوں پہ اور پیچھے سے مجھے اس طرح اپنے سینے کے ساتھ لگا کے سرکار فرماتے ہیں اوہ انیس، میں نے تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تھا وہاں گئے نہیں ہو؟ تو میں نے کہا حضور جا رہا تھا، بس ابھی ادھر ہی جا رہا تھا، یہ بچوں کے ساتھ لگ گیا، 10 سال خدمت میں رہے۔ حضرت انس کہتے ہیں سرکار نے مجھے کبھی کسی کام کے بارے میں ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ کام تو نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ لو صاحب یہ عقیدہ ہمیں کہاں سے ملا؟ ہمیں کیوں سرکار کی ذات پر بھروسہ ہے؟ عمال نہیں ہے، ضروری ہے اس کے ساتھ کہ عمال انتہائی ضروری ہے، اس نے عمل کی ترغیب خدا نے دی، مصطفیٰ جان رحمت نے۔ ضروری ہے یہ کہ اچھی عمال کی جائے، عمال صالحہ کی جائے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ عقیدہ کہاں سے ملا؟ کیا ہم نے یہ گھڑ کر رکھ لیا؟ کیا یہ عقیدہ ہمارا اختراعی ہے؟ کیا یہ فکر ہم نے بنا رکھی ہے؟ کیا یہ کوئی بدعتیوں والی سوچ ہے کہ نبی ہی ہمارے کام آئیں گے؟ یہاں بھی وہاں بھی نبی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، جو مرضی آئے کر لیں، پھر بھی جب تک مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ کرم نہ ہوگی بیڑا پار لگنے والا نہیں ہے۔ کیا یہ آج کا اختراعی عقیدہ ہے؟ کیا یہ معاذ اللہ گمراہی ہے؟ کیا ہمارا ہدایت سے بچ کے ہوئے؟ نہ، خدا کی عزت کی قسم وہ ہم سے زیادہ نمازی تھے، وہ ہم سے زیادہ غازی تھے، وہ ہم سے زیادہ مجاہد تھے، وہ ہم سے زیادہ قاری تھے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ رسول پاک کے صحابی ہیں، لیکن اتنی نمازیں، روزے، تسبیحات سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہاتھ جوڑ کے ایک دن یہی حضرت انس عرض کرتے ہیں حضور قیامت کے دن اگر آپ کو ڈھونڈنا پڑے تو پتہ بتا دیں آپ کس جگہ پہ ہوگے تاکہ انس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہ جگہ بتا دیں جہاں آپ ہوں۔ اس ایک حدیث سے ہمارے سینکڑوں موضوعات نکلتے ہیں، ہمارے درجنوں عقائد اہل سنت سے ایک حدیث مبارکہ سے نکلتے ہیں جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اور پوچھنے والا کوئی 14ویں 15ویں صدی کا مولوی نہیں ہے کہ جس پر فتووں کی مشین چلا دی جائے، یہ میرے نبی کی بارگاہ میں پروان چڑھا ہوا صحابی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا کرم ہے حضرت انس پر، اور یہ یاد رکھنا جو رسول پاک کے خادم ہوتے ہیں، دل سے جو رسول پاک کے نوکر ہوتے ہیں، کرم کی ایک دن برکھا یوں برسی، میرے کریم آقا نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ انس نے میری خدمت کی ہے، مالک تو اس کی عمر میں بھی برکت دے، اس کی اولاد میں بھی برکت دے، انس کے مال میں بھی برکت دے۔ اب جاؤ اٹھا کر کتابیں ساری رکھے سامنے، یہ کیا وجہ ہے کہ پورے مدینے میں ہر بندے کا کھجوروں کا باغ سال میں ایک بار پھل دیتا ہے، پر حضرت انس کا کھجوروں کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے، 2 دفعہ پھل دیتا ہے، حالانکہ سال میں درخت میں 1 دفعہ پھل دینا ہوتا ہے۔ پورے مدینے میں ایک باغ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ 2 دفعہ کھجوریں اتارتے ہیں۔ کیا اس کے پیچھے کرم ہے مصطفیٰ کا؟ شرط یہ ہے کوئی دل سے نبی کا نوکر تو ہو، شرط یہ ہے کوئی دل سے سرکار کے ساتھ پیار بھی کرے۔ کیوں؟ احباب گرامی، اس لیے ظاہری چمک دمک سے میں اور تو متاثر ہو سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے متاثر ہو سکتے ہیں، گفتار کے الجھاؤ میں آپ کو الجھا سکتا ہوں، آپ مجھے الجھا سکتے ہیں، ظاہر حلیے سے میں آپ کو بلا پھسلا سکتا ہوں، آپ مجھے بلا پھسلا سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم مدینے کے تاجدار کی نگاہ جب آتی ہے شکل و صورت پہ نہیں آتی، دل پہ آتی ہے، دل پہ آتی ہے، اور دل حقیقت میں وہی ہوتا ہے جس دل میں محبوب بستے ہیں، وہ بھی کوئی دل ہے جس میں محبوب نہ بسے، اور محبوب بسے بغیر جب دل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس دل کو دل بنانے کے لیے محبوب کو بسانا ضروری ہے، تو پھر محبوب بھی اسے بنایا جائے جو خالی مخلوق کا ہی محبوب نہیں، خود خالق کائنات کا بھی محبوب۔ اس لیے میرے امام نے کیا خوب کہا تھا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان آیا۔ یا رسول اللہ، معاشر کے میدان میں آپ ارشاد فرمائیں
اگر آپ کو ڈھونڈنا ہو تو آپ کہاں ہوں گے؟ اب میرے کریم آقا جی یہ نہیں فرماتے انس مجھے وہاں ڈھونڈ کے کیا کرنا، نفسا نفسی ہوگی، وہاں تو کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، وہاں تو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، رشتہ دار چھوڑ جائیں گے، دوست سنگی بیٹے اولاد ماں باپ سب چھوڑ جائیں گے، مجھے کیوں ڈھونڈو گے؟ اپنی اپنی پڑی ہوگی، اپنے اپنے اعمال ہوں گے، مجھے کس لیے تلاش کر رہے ہو؟ سنو، جس محبوب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہو، آج جس امتی کو نبی کا محفل میلاد کے لیے ثبوت چاہیے، آج جس امتی کو نبی کا ذکر کرنے کے لیے دلائل چاہیے، آج جس امتی کو نبی کے یاد کی محفل سجانے کے لیے قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ملتا، معاشر کے میدان میں جب ہر جانب نفسا نفسی ہو رہی ہوگی، اس وقت میرے کریم آقا اپنا پتہ بتا رہے ہیں صحابہ کرام کے ذریعے سے امت کے گناہگاروں کو تمہیں مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، اس لیے کہ میرے بغیر نہ تمہارا دنیا میں گزارا ہو سکتا ہے نہ میدان معاشر میں گزارا ہو سکتا ہے۔ ڈھونڈو گے مجھے، تلاش کرو گے، بگڑی بنے گی تمہاری کبھی جب میرا کرم شامل حال ہوگا، خدا نے اسے ہی بخشنا ہے جس پر مجھ محمد مصطفیٰ کی رضا ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بتا رہے ہیں اور صحابی کے ذریعے سے امت مصطفیٰ کے آنے والے آخری مسلمان کو بھی بتا رہے ہیں، جب معاشر کے میدان میں تمہیں کوئی امید اور نظر نہ آئی اور ہوگی بھی نہیں، فقط ذات حبیب کبریا ہی امید ہوگی۔ اسی لیے میرے اور آپ کے امام نے کیا خوب کہا، ایک ایک شعر، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی، ایک ایک شعر، یہ شاعرانہ تخیل نہیں ہے، ایک ایک شعر کے پیچھے یا ہمیں خدا کا قرآن نظر آتا ہے یا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں آپ کے جو ان سے مستغنی ہوا جہنم میں گیا، کوئی اور شاعر ہوتا، کوئی اور تخیل پیچھے ہوتا تو یہ کہہ سکتا تھا جو ان سے مستغنی ہوا جہنم میں جائے گا، جائے گا نہیں، فرمایا جو ان سے مستغنی ہوا جہنم میں گیا، اس کا رہتا کیا ہے؟ جو نبی کا نہیں رہتا اس کے پلے ہے کیا؟ جو نبی کا نہیں ہے، جو نبی سے وفا نہ نبھا سکا، اس کی کیا زندگی ہے، اس کی کیا راحت ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا کہ ہے خلیل اللہ کا بھی حاجت رسول اللہ۔ حشر کے میدان میں خود خلیل اللہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کے لواء کے جھنڈے کے سائے تلے، انبیاء سارے ہوں گے، وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ماں سب کی ماں چھوڑ جائے گی، سب کا باپ چھوڑ جائے گا، وہ رسول پاک جن کے میلاد پاک اور ذکر پاک کی محفل میں اور آپ حاضر ہیں سارے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مالکوں کی بڑی مہربانی ہے جو ہم جیسے گندوں کو اٹھا کے اپنے ذکر کی پاکیزہ محفل میں بٹھا رکھا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ کبھی ذہن میں بھی نہیں لانا، نہ میں نہ ذہن میں بھی نہیں لانا کہ ہم نے اس محفل کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، پیدا کرنے والے رب کی قسم ہم نے اس محفل میں آ کے اپنے نکمے وقت کو قیمتی بنا لیا ہے۔ سرکار کے ذکر کی محفل میں آنے سے یہ نکارا وقت قیمتی بن گیا ہے، اور حشر کے میدان میں معلوم ہو جائے گا۔ آج تو بہت خوش ہونا کہہ لیتا ہے، لیکن حشر کے میدان میں انسان کے سامنے زندگی کے سارے پیریڈ اور سارے دورانیے میں چمکتا ہوا وقت وہی ہوگا جو خدا کی یاد میں گزرا ہے یا مصطفیٰ کی یاد میں گزرا ہے۔ آقا کریم صحابی سے فرما رہے ہیں، فرمایا سنو قیامت والے دن اگر مجھے تم نے تلاش کرنا ہوا نا تو پھر مجھے اس میزان عمل پہ تلاش کرنا جہاں میرے امتیوں کا اعمال نامہ تل رہا ہوگا، میں وہاں کھڑا ہوں گا۔ تاجدار گولڑا شاہ نصیر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے کہ کیوں نہ پلہ، کیوں نہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب۔ ایسے پیر خدا نے ہمیں ہر دور میں دیے ہیں، اگر کہیں کوئی بکاؤ فراڈی چیلی 2 نمبر ڈبے شبے بھی ہے تو ایسے پیر بھی ہیں جنہیں لوگوں کو پکڑ کر ہم بتا سکتے ہیں یہ ڈبے کھڑبے پیر نہیں ہوتے، ہمارے یہاں وہ پیر ہوتے ہیں جسے شاہ نصیر کہتے ہیں یا مہر علی شاہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار۔ یہ آج انہی لوگوں کا فیض ہے
یہ انہی لوگوں کا فیض ہے جنہوں نے ہمیں بھٹکنے نہیں دیا خدا کے فضل سے، ہمارے عقیدے کو سنوارا، ہمارے اعمال کو سنوارا، اور ہمیں ایک بات سمجھائی ہے، زندگی کا ایک مشن بنا لو، مصطفیٰ کی نوکری کرنی ہے، دین کو دھندا نہیں بنانا، دین کو کاروبار نہیں بنانا، دل سے مصطفیٰ کے نوکر ہونا یہ تمہارا کام ہے، مدینے سے کرم کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کام ہے، رحمت کا کام ہے، رحمت کا کام ہے، رحمت کا کام ہے۔ کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، یہ شب زندہ دار ہے، یہ شب زندہ دار ہے، جس کے نام کے ساتھ اذکاری و علامہ و مفتی لگ جائے وہ تھما ہی نہیں دیتا، پکڑا ہی نہیں دیتا۔ یہ شاعر ہفت زباں ہے، یہ وارث علوم مہر علی ہے، یہ عربی میں قصائد لکھنے والا ہے، یہ علوم عقلیہ اور نقلیہ پہ دسترس رکھنے والا ہے، لیکن نمازوں کی کوئی بات نہیں ہے، حج کی کوئی بات نہیں ہے، تسبیحات کی کوئی بات نہیں ہے، ذکر اذکار کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں بات سمجھ آ گیا گولڈے کا تاجدار، کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری و نصیر، کہ اب تو سرکار بھی میزان پہ تشریف لائے ہوئے، تشریف لائے ہوئے، تشریف لائے ہوئے، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں۔ اب سرکار آ گئی ہے تو پھر کاہی کی فکر ہے، پھر کیا فکر ہے؟ اور مجھے یہ جملہ بہت اچھا لگا، حشر کے میدان کی ہولناکی بیان کرنا بھی اگرچہ میرے پاک نبی کی سنت ہے، وہاں کیا حال ہوگا، کیا معاملات ہوں گے، سختیاں ہوں گی، سورج گرم ہوگا، سب کچھ ہوگا، یہ بیان کرنا بھی میرے کریم آقا کی ہی سنت ہے، اور قرآن نے بیان کیا ہے، ضرور اس کو بیان کر دینا چاہیے۔ لیکن میرے جیسا کوئی کم فہم مولوی کہیں بیان یہ کر رہا تھا، لوگوں بڑی سختی ہوگی، بڑا یہ ہوگا، بڑی تپش ہونی ہے، اوکھے ہو گئے، سارے چھوڑ جائیں گے۔ محفل میں بیٹھا ہوا ایک بوڑھا سا شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خطیب صاحب یہ سب کچھ ہوگا، یہ بھی بتا دیں کیا وہاں محمد مصطفیٰ بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ سرکار ہوں گے، تپش ہوگی، گرمی ہوگی، بے وفائیاں ہوگی، تنہائیاں ہوگی، لاپروائیاں ہوگی، سب کچھ ہوگا، بتاؤ آقا ہوں گے یا نہ ہوں گے؟ ہمارے لجپال نبی ہوں گے یا نہ ہوں گے؟ کہاں مصطفیٰ تو وہاں ہوں گے، تو وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تب دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، گر مصطفیٰ ہوں گے تو پھر خیر ہی خیر ہے، پھر کیا گھبرانا اور کیا؟ کیوں؟ میزان پر کھڑا ہوں گا جہاں میرے امتیوں کا نامہ اعمال تل رہے ہوں گے، اور میں بات کو مختصر کروں، اے انس اگر میں تجھے وہاں نہ ملوں نا تو پھر مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا، میں وہاں ہوں۔ میرا دوسرا پتہ ہے، سرکار اپنا ایڈریس بتا رہے ہیں، وقت نہیں ہے میں اس کو کھول کر آپ کے سامنے کچھ اس پر نکات بیان کرتا، لیکن حضور اپنا ایڈریس بتا رہے ہیں، اور ماڈرن حوالے سے میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو بڑا آسان کر کے بتاؤں، سرکار وہ لوکیشن سمجھا رہے ہیں کہ میں یہاں ہوں گا، سیدھے نامہ اعمال جہاں تول رہے ہوں گے، وہاں نہ ملا تو اب دوسرا میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ میں حوض کوثر پہ ہوں گا، اور اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے اپنے پیاسے امتیوں کو پلا رہا ہوں گا۔ اور اگر کبھی میں تمہیں وہاں بھی نہ ملوں تو پھر تیسرا میرا ایڈریس، تیسرا میرا مقام کہاں ہوگا؟ کسی مولوی ملا کی بات تو ہے نہیں، خود سرکار بتا رہے ہیں، صحابہ کو، صحابہ کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ میرا تیسرا ٹھکانہ، میرا تیسرا پتہ اور تیسرا جائے مکان کون سا ہوگا؟ کہ میں پل صراط کے اس پار کھڑا ہوں گا جہاں سے امت گزر کے جا رہی ہوگی، اور میں رب سلم کی دعاؤں کے ساتھ اپنی امتیوں کو پار لگا رہا ہوں گا۔ اور صدقے جائیں بریلی کے تاجدار پہ، پھر کلم حرکت میں آتی ہے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، آئے محمد، آئے محمد۔ احباب گرامی، پروردگار نے فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، ہم نے تحقیق، البتہ تحقیق، بے شک ضرور ایسا ہی ہے کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب ہم نے ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا ہے۔ آج کیا اتنا بھی حق نہیں بنتا جو معاشر کے میدان میں بھی ہمارے لیے فکر مند ہوں گے، دیگر انبیاء بھی چھوڑ دیں گے اپنی امتوں کو، مصطفیٰ جان رحمت جو ہمارے لیے وہاں بھی بے قرار ہوں گے اور ہر جگہ اپنی امت کے لیے موجود ہوں گے۔ دنیا میں ذات ظاہری میں تو ہر لمحے یاد رکھا، دعاؤں میں، التجاؤں میں یاد رکھا، معاشر کے میدان میں بھی آج اتنا بھی نہیں حق بنتا کہ چند لمحات اس نبی کے ذکر کی محفل کو دیے جائیں۔ یقیناً میں بھی اور آپ بھی، ہم سارے بڑے خوش بخت و خوش نصیب ہیں۔ پروردگار عالم
نے ہمیں اس نور والے پاک نبی کی محفل میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ سامنے والے سیاسیوں کے، لیڈروں کے، اپنی اپنی پارٹیوں کے جلسے تو سارے سجاتے ہیں، ان کے نعرے تو سارے لگاتے ہیں، وہ کیا کمال ہے؟ وہاں تو ان کے سامنے آ کے سارے ناچتے کودتے ہیں۔ یہ گھر، اہل خانہ، یہ گھر والے، یہ کتنی خوشبخت ہیں۔ میں کوئی 6-7 سالوں سے یہاں لگاتار حاضر ہو رہا ہوں۔ بڑی چاہت سے 1-2 مہینے پہلے مجھے اسد بھائی کہہ دیتے ہیں جی محفل کب رکھنی ہے ہمارے گھر کے اندر، کوئی دنیا کی لالچ و غرض نہیں ہے۔ خدا کی قسم اعمال کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑے پیچھے ہوں، گناہگار ہم رج کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ زمانے پر بالکل واضح ہے کہ ہم مصطفیٰ کے غدار کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا وہ آنگن بھی کتنا خوشبخت ہے جہاں صبح سے ادھر اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں اور اللہ کے محبوب کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کتنے پیارے ہیں، آپ نے خوش ہو کے سنا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ سٹیج میں علماء کرام سے لے کر آپ سارے جتنے بیٹھے ہیں، جیسے جیسے نبی کا ذکر ہوتا ہے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ آئی بھی کیوں نہ کہ میرے امام نے پھر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہی میرا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنگ میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دی، سب غم بلا دی۔ مالک ارض و سما ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ قیامت کی صبح تک اس گھر پر انوار و برکات کی بارشوں کو نازل فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی نے وفا کی، ہم ہوئے نہ ہوئے تو کوئی تو ہوگا۔ اگلے سال ایک مرتبہ پھر ذکر حبیب کبریا کی محفل یہاں سجے گی۔ مالک ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں ایسی بات نہ مجھ میں